سورہ فاتر کی آیت نمبر 11، سورہ غافر کی آیت نمبر 67، سورہ انسان کی آیت نمبر 2، سورہ حج میں آیت نمبر 5، سورہ کہف کی آیت نمبر 37، سورہ مومنین کی آیت نمبر 13، آل عمران کی 6، سورہ حجر کی 29ویں آیا اور سورہ صاد کی 72ویں آیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، لیکن صرف اور صرف بتانا، اگر تمام آیتوں کو ملا دیں تو صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا بقیہ حصہ رکھا ہے اور باقی سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، یہ اس میں 3 یعنی 2.5 سورت ہے اس پارے میں۔ سورہ زمر کا جس سے ہم نے پہلے اس کا کچھ حصے کا بیان کیا، سورہ زمر کا جو بقیہ حصہ اس پارے میں ہے 24ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی ربوبیت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، رب ہے یعنی پالنے والا ہے، اور اللہ کو یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ رکھی ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، جس سے ہماری نمازوں کا بھی آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے بعد رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ اس کے لیے تمام تعریفیں جو دونوں عالم کا رب ہے، یعنی اور رب کے معنی کیا آتے ہیں؟ پالنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ازل سے ابد تک رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات پر انعام کیا ہے کہ اس دنیا میں ان کو بھیجا اور ہر مخلوق کا اللہ کے ذمہ رزق ہے۔ تو وہ ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ کسی صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے، پتھر سے بہت سارے آپ نے کیڑے دیکھے ہوں گے جو پتھروں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو وہاں کہاں سے غذا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کیڑوں کو پتھروں کے اندر غذا دیتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے سمندر میں کتنی مخلوقات ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرماتے ہیں، ان کی روزی کا، ان کی روٹی کا، ان کے رزق کا۔ پرندے ہزاروں کروڑوں قسم کے پرندے اس فضا کے اندر ہیں اور ان کو بظاہر کوئی دینے والا نہیں ہے کھانا، کوئی آدمی یا کوئی ایسی NGO نہیں ہے جو ان کو کھانا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر پرندہ، ہر ذی روح، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور اس کو اس دنیا میں پالتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا اور پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہوا کہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو پسند نہیں فرمایا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی جو مطلب امید ہے، اللہ سے امید کو نہیں کھونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تیسرے نمبر پر جہنمی اور جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتی اور جہنمی ایک وقت آئے گا کہ ان دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال اچھے تھے تو ہمیں یہاں رکھا گیا اور ہمارے اعمال خراب تھے تو ہمیں کہاں بھیجا گیا۔ اس کے بعد سورہ غافر میں جب سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں چند باتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون نے کی، اور جب فرعون نے سازش کی ہے تو اس کے دربار میں ایک مومن شخص تھے، اس لیے اس سورہ کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس نیک بندے کا ذکر کیا، اور جب انہوں نے قتل کی سازش کی تو وہ مومن جو بندہ تھا، جو وہ صاحب تھے جو مومن اس کے دربار میں، انہوں نے اپنا ایمان اس سے پہلے نہیں ظاہر کیا تھا، لیکن جب ان کے سامنے قتل کی سازش کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی، اس سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور مجھے خطرہ ہے کہ جو قوم عاد اور قوم ثمود تم سے پہلے بستیاں اجاڑ دی گئیں اور جن اقوام کے اوپر عذاب آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی اسی قسم کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے اس بندے مومن کا یہاں ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرعون کا ذکر ہوا، فرعون کے کبر اور غرور کا بیان ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ فرعون کا ایک وزیر تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا حامان، اور ایک قارون، 2 نام فرعون کے ساتھ آتے ہیں جب حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے۔ تو فرعون نے حامان سے یہ کہا، حامان اس کا جو وزیر تھا اور بہت زیادہ مضبوط اور بڑا دبنگ وہ ایک وزیر ہوا کرتا تھا اس کا، تو اس نے یہ کہا فرعون نے کہ بھئی ایک کام کرو حامان، میرے لیے تم ایک محل بناؤ اور اتنا اونچا محل بناؤ
کہ میں موسیٰ کے رب سے بات کر سکوں اور اس کو دیکھ سکوں. یعنی اتنی بلند اس کی جو ہے اتنی اونچائی ہونی چاہیے، اتنی بلندی ہونی چاہیے کہ میں آسمان کے قریب چلا جاؤں. وہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے ان کے اندر ایک تو ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا کہ بھائی میں سب سے بڑا ہوں. فرعون چونکہ سب سے بڑائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. تو اس نے یہ محل بنانے کا طریقہ صرف اس لیے رکھا اور یہ ایک سازش کی تاکہ بنی اسرائیل کے اندر خوف پیدا کیا جا سکے کہ دیکھو اب میں نے اتنا اونچا محل بنا لیا ہے، اب میں آسمان پر موسیٰ کے رب سے بات کروں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کون ہے. تو اس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا. اور دوسرا ایک اس میں کردار آتا ہے جس کو قارون کہتے ہیں. قارون کا خزانہ آپ نے سنا ہوگا. قارون ایک بہت بڑا تاجر تھا. روایت میں کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد ہوا کرتا تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا. تو وہ قارون ایک شروع میں آتا ہے کہ وہ توریت کا حافظ بھی تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ عبادتیں بھی کرتا تھا. لیکن پھر بہرحال جہاں تک ان روایتوں کی بات ہے تو یہ مورخین کا مسئلہ ہے. مورخین بتائیں کہ یہ بہرحال لیکن یہ روایتیں آتی ہیں اس قسم کی. تو لیکن قارون ایک بہت رئیس آدمی تھا اور بے انتہا متمول آدمی تھا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں وہ اونٹوں پر جایا کرتی تھی، 30 اونٹ پر، 40 اونٹ پر، 10 اونٹ پر، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری روایتیں. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قارون اور حامان اور فرعون یہ تین کردار تھے. تینوں نے غرور کیا، تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، آپ کے قتل کی سازش کی، نعوذ باللہ. اور حامان نے ایک محل بنایا تاکہ وہ فرعون کے ساتھ اس کے غرور میں اس کا ساتھ دے سکے. اور قارون نے غرور کیا اپنے مال پر. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا اور اس کا پورا محل، اس نے بہت بڑا محل بنا. قارون کے پاس خزانہ تھا بے انتہا. اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں، ایک زلزلے میں اس کا پورا محل، اس کا پورا خزانہ، اس کی تمام خزانے کی کنجیاں سب اللہ تعالیٰ نے خرد برد کر دی اور سب کی سب زمین بوس ہو گئی اور سب زمین کے اندر چلی گئی. اور وہی حال حامان کا بھی ہوا، وہی حال فرعون کا بھی ہوا. اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے بیان کیا گیا. اللہ نے کیا بیان کیا کہ سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر ہوا کہ انسان کی تخلیق ہم نے کیسے کی ہے. اللہ نے بیان کیا کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر منی بنا، پھر نطفہ، پھر علقہ لوتھڑا، پھر بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا اور پھر مرا. یہ مرحلے ہیں انسانی. اور اگر آپ اس کو فلسفے کی زبان میں دیکھیں یا منطق کی زبان میں اگر آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 علتوں کا ذکر کیا ہے. علت فاعلی ہے، علت مادی ہے، علت صوری ہے اور علت غائبی ہے. اور قرآن مجید نے انسانی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ہیں وہ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بیان کیے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 11، سورہ غافر کی آیت نمبر 67، سورہ انسان کی آیت نمبر 2، سورہ حج میں آیت نمبر 5، سورہ کہف کی آیت نمبر 37، سورہ مومنین کی آیت نمبر 13، آل عمران کی 6، سورہ حجر کی 29ویں آیا اور سورہ صاد کی 72ویں آیا. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں. لیکن صرف اور صرف بتانا، اگر تمام آیتوں کو ملا دیں تو صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری ایک پیدائش ایک گندے قطرے سے کی ہے، تو پھر کس چیز پر تمہیں اتنا گھمنڈ اور اتنا غرور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا. اور پھر آخر میں حامیم سجدہ جو سورہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. پھر کافروں کی شرارت کا ذکر اس میں ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں خلل پیدا ہو. اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. اور پھر اخیر میں داعی یعنی دعوت دینے والا اور تبلیغ کرنے والا، اس کی صفات بیان کی گئیں کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی کہ داعی کو کون سا اسلوب اور کون سا لہجہ استعمال کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف ایسے بلائیے کہ بالحسنہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ. تو اللہ کی طرف آپ جب بلائیں تو حکمت کے ساتھ بلائیے،
کرختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہ بلائیں بلکہ آرام کے ساتھ بلائیں۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کا اور یہ نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو تلخ انداز میں نہ کریں، کڑوے انداز میں نہ کریں، بلکہ آہستگی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اس آدمی کو نصیحت کریں، تبھی بات اور تبھی دعوت اور تبھی تبلیغ جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ یہ تھا آج کے 24ویں پارے کا خلاصہ۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری چند روز اور ہمارے درمیان رہ گئے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز 25ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔